کربلا کی جو مائنیوٹ ترین ڈیٹیلز ہیں نا، مائنیوٹ ترین ڈیٹیلز، وہ بھی حمید ابن مسلم نے نوٹ کی ہیں. کوفہ آنے سے لے کے، یعنی کوفہ آنے کے 2 دن پہلے سے، یعنی اس کے کوفہ آنے سے لے کے اور باب السوات میں جب شہداء کے سر دمشق کے دربار، دمشق شہر کے دروازے پہ گئے ہیں، تب تک کی مکمل ڈیٹیلز ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے ورلڈ وار 1 بھی کور کی ہوئی ہے، جس نے ورلڈ وار 2 بھی کور کی ہوئی ہے. امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ سے 11,000 سے زیادہ بندے اس قتل ہوئے ہیں. 11,000. آج بھی یہ پورے 126-127 خط اپنی تمام مائنیوٹ ڈیٹیلز کے ساتھ کرتبہ یونیورسٹی کی مینوسکرپٹ لائبریری کے میوزیم میں محفوظ ہیں. اب آ جاتے ہیں اس کتاب کی طرف جس کا میں نے ذکر کیا ہے. وہ کتاب پڑھنے والی ہے. اگر کبھی زندگی میں موقع ملے تو سر وہ کتاب ضرور پڑھیے گا. دیٹ از اے لیجنڈ ان وار ہسٹری کربلا. لیجنڈ وار ہسٹری کربلا. یہ ہوگی پی ڈی ایف فائل، وہ ہوگی یہ کتاب شاید مل جائے، کیونکہ مجھے یہ آن لائن نہیں ملی. میرے پاس اس کی جو ہے نا وہ تھی، اس کی کاپی تھی، لیکن وہ بھی میری جو لائبریری ہے اسے کوئی لے گیا ہے. میرے پاس وہ ایسی چیزیں کوئی نہیں چھوڑتا، واپس بھی نہیں کرتا. اور یہ کوئی لرنڈ آدمی لے کے گیا ہوگا، یہ کوئی عام آدمی تو لے کے نہیں جا سکتا، اس کو تو پتہ ہی نہیں. لیجنڈ ان وار ہسٹری کربلا جو ہے یہ 1961 میں پرنٹ ہوئی ہے. کرتبہ یونیورسٹی، جو کارتبہ یعنی کرتبہ یونیورسٹی، اس کا جو آفیشیل پریس ہے اس نے چھاپی ہے. اس کا جو رائٹر ہے پروفیسر ارنسٹ ونسنٹ، ہی از اے پروفیسر آف وار ہسٹری. 1961 میں جب اس نے یہ کتاب لکھی تو اس نے اس کے پری فیس میں، یہ پری فیس اس کا کچھ 30 صفحوں کا تو صرف پری فیس، جس میں اس کتاب کا تعارف کراتا ہے، باقی تو کتاب بعد کی. یعنی آپ صرف اس کا پری فیس پڑھ لیں تو آپ کو پوری کتاب کا جس سمجھ آ جائے گا. اس میں وہ ذکر کرتا ہے کربلا کا سب سے بڑا راوی ہے حمید ابن مسلم. اب حمید ابن مسلم کا تعارف جو ہے وہ مجھے میری زندگی میں سب سے پہلے حمید ابن مسلم کا تعارف مجھے ملتا ہے وہ لیجنڈ ان وار ہسٹری کربلا سے، وہیں سے ملتا ہے. اچھا، حمید ابن مسلم وہ آدمی ہے جو یزید کے جاسوسی کے محکمے کا آدمی ہے، انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ، جس کو ولید نے اور مغیرہ نے بنایا تھا، اور پھر جو ہے وہ یزید نے اس کو انہیرٹ کیا. پروفیسر ارنسٹ جو ہے نا، وہ جب حمید ابن مسلم کا تعارف کراتا ہے تو پھر مجھے میری زندگی میں وہ پہلا تعارف تھا. پھر میں نے اس کو تاریخ میں پڑھا کہ حمید ابن مسلم کون ہے، کیونکہ ہم کربلا کی سٹوری تو میں ظاہر سی بات ہے بچپن سے پڑھتا ہوں. حمید ابن مسلم کا میں نے بہت نام سنا ہوا ہے کہ حمید ابن مسلم کربلا کا راوی ہے. یہ راوی کیوں ہے اور وہ ڈاکومنٹس کیا ہیں جس کی بنیاد پہ اس نے یہ ساری کربلا کی جو مائنیوٹ ترین ڈیٹیلز ہیں نا، مائنیوٹ ترین ڈیٹیلز، وہ بھی حمید ابن مسلم نے نوٹ کی ہیں. اللہ. اب حمید ابن مسلم کو سمجھنا پڑے گا کہ وہ کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کا تعارف ارنسٹ ونسنٹ نے بھی کرایا، لیکن میں نے جب تاریخ سے اس کو پڑھا تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ یہ کون تھا. 2 بندوں کا نام یاد رکھیے گا یزید کے، ایک بہت قریبی ہے اور ایک یزید کا ناپسندیدہ ہے، اور دونوں سگے بھائی ہیں. ایک کا نام ہے عباد اللہ ابن زیاد جو کہ یزید کا پرائم منسٹر ہے، اور ایک ہے عبید اللہ ابن زیاد جو کہ بصرے اور کوفے کا گورنر ہے. عباد اللہ اور عبید اللہ. عباد اللہ ابن زیاد یزید کا پرائم منسٹر ہے، اور عبید اللہ ابن زیاد بصرے کا اور کوفے کا گورنر ہے. عباد اللہ ابن زیاد نے جب یزید سے سفارش کی کہ یہ جو امام حسین علیہ السلام والی مہم ہے اس کی سربراہی میرے بھائی کو دے دیں، تو یزید کو وہ بندہ ناپسند ہے. اب یزید خود اتنا شکی و قلب ہے، یزید اتنا ظالم ہے، یزید اتنا بد کردار ہے. اب اتنا بد کردار شخص بھی کسی دوسرے شخص کو شکی اور بد کردار کہہ رہا ہے تو وہ کس لیول کا ہوگا؟ کس لیول کا ہوگا؟ اس نے کہا نہیں، یہ تیرا بھائی جو ہے نا یہ شکی القلب ہے اور بد کردار آدمی ہے، میں اس کو نہیں دے سکتا، اور مجھے تو ویسے بھی یہ پسند نہیں. بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو فوراً بلایا کہ بات سن، یہ سمجھ کہ یہ تیری زندگی کی آخری مہم ہے. اگر تو اس میں ناکام ہوتا ہے، میں نے کروا تو دیا یزید سے، اگر تو اس میں ناکام ہوتا ہے تو سمجھ بصرے کی حکومت بھی گئی، کوفے کی بھی گئی، تو ختم ہے، تو بالکل ختم ہے، میں نہیں بچا پاؤں گا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. یزید مان گیا. یزید کو پرائم منسٹر تھا، تعلق بھی ان کی ایک جو ہے نا وہ قبیلوں کی بھی عزیز داری ہے. پھر کبھی زندگی رہی نا تو زیاد کے ساتھ
جو ہے امیہ خاندان کا کیا تعلق ہے وہ کسی وقت زندگی رہی تو اس کے اوپر بات کریں گے. ابھی وہ اس طرف چل پڑے نا وہ ایرریلیونٹ ہو جائے گا. ابھی مین ٹاپک پہ رہے. بہرحال ابن عباد اللہ ابن زیاد نے سفارش کی, یزید مان گیا, اس نے کہا جی ٹھیک ہے کر دیتا ہوں. لیکن اس نے پھر ایک کام کیا, اس نے اپنے جاسوسی کے محکمے میں سے جو سب سے زیرک آدمی تھا اس کو بلایا. اس کا نام ہے حمید ابن مسلم. اس کو کہا کہ بات سنو, تمہارا اور کوئی کام نہیں ہے, تم نے کوفے جانا ہے اور مجھے ایک منٹ کی رپورٹ چاہیے ڈیلی. 500 سوار دیے, ایک لیٹر لکھا کہ یہ بندہ جو ہے, یعنی آپ سمجھیں گے اس کو کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ایک لیٹر لکھ کے دیا ریپرزینٹیٹیو اپنا جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کو کہ جی یہ حمید ابن مسلم جو ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کا دمشق دربار کا ملازم ہے. اگر کوفے کے جو ہے وہ پروونشل دارالامارہ کو اس سے کوئی مسئلہ ہو تو دمشق کو لکھے, اس کو کچھ نہ کہے. وہ لیٹر لے گیا اور کیونکہ وہ جاسوس تھا تو بظاہر اس نے جا کے دارالامارہ کا کچن سنبھال لیا. بظاہر یہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ دارالامارہ کا باورچی تھا, یہ فوجی نہیں تھا. لیکن اس کے پاس 500 سوار تھے, 500 سوار تھے جو کہ اس کو یزید نے دیے تھے کہ مجھے ایک منٹ کی رپورٹ چاہیے کربلا میں کیا, پوری مائنیوٹ ڈیٹیلز چاہیے اور ڈیلی لیٹر مجھے بھیجنا ہے. ابن زیاد نے کیا کیا, مجھے ابن زیاد کی پوری حرکتوں کی ایک چیز کی بیسٹ, اس نے کربلا کے اوپر سرویلنس نہیں لگائی اس نے ابن زیاد پہ تھی. لیکن اللہ نے کربلا کی مائنیوٹ ڈیٹیلز بھی محفوظ کروانی تھی تو انہی کے ہاتھ سے کروا دی. اللہ جب کام کرتا ہے تو ایسے کرواتا ہے. پھر وہ یہ ہوتا تھا کہ یہ جو ڈاکومنٹس ہیں یہ 126 یا 127 لیٹرز ہیں, یہ لیٹرز ہیں 126 یا 127 لیٹرز ہیں ابن زیاد کے جو ہے وہ کوفہ آنے سے لے کے, یعنی کوفہ آنے کے 2 دن پہلے سے, یعنی اس کے کوفہ آنے سے لے کے اور باب السوات میں جب شہداء کے سر دمشق کے دربار دمشق شہر کے دروازے پہ گئے ہیں تب تک کی مکمل ڈیٹیلز ہیں. اب وہ ڈاکومنٹ سمجھیے کہ وہ ڈاکومنٹ لمحہ بلمحہ ایک چیز, یعنی اس کے ڈاکومنٹس حمید ابن مسلم کے ڈاکومنٹ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کون سے علاقے سے کتنی فوج تھی, کون سردار لے کے آیا. حمید ابن مسلم کے ڈاکومنٹس یہ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ کی فوج تھی جو مختلف سلطنتوں سے مختلف صوبوں سے یہاں پہنچی تھی. 2.5 سے 3 لاکھ کی فوج. اور یہ کتاب جو ہے نا اس کا ذکر میں تھوڑا سا بعد میں کرتا ہوں کہ اس میں کیا کمال کی چیزیں ہیں اور کیوں پروفیسر ارنسٹ ونسنٹ جو اتنا جو ہے سیزنڈ پروفیسر ہے وہ کہتا ہے کہ یہ لیجنڈ ہے. اور یہ وہ بندہ ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے ورلڈ وار 1 بھی کور کی ہوئی ہے, جس نے ورلڈ وار 2 بھی کور کی ہوئی ہے. 1961 تک یہ دونوں ہو چکی ہیں. اب واپس آتے ہیں اسی کی طرف. حمید ابن مسلم نے جب انتظام سنبھالا تو وہ یہ بتاتا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ کیا کیا ہوتا رہا, اس نے ہی یہ سارا کچھ کیا. اب یہ ڈاکومنٹ اللہ نے محفوظ کیسے کروائے کہ وہ خط تو بھیج دیتا تھا یزید کو, یزید کی لائبریری میں وہ خط سارے کے سارے محفوظ تھے. پھر جب یزید کے محل پہ قبضہ ہوتا ہے تو وہ خط کسی نہ کسی طریقے سے ہوتے ہوئے مختار ثقفی کے ہاتھ آتے ہیں. یہ 2.5 سال کے عرصے میں, صرف 2.5 سال کی حکومت ہے, 1.5 سال یا 2.5 سال زیادہ سے زیادہ اس کی اس حکومت میں. ویسے کچھ لوگ کہتے ہیں 13 مہینہ ہی, لیکن 13 سے 23 مہینے کا یا 25 مہینے کا ہے, ہاں اتنے مہینے سے زیادہ اس کی حکومت نہیں ہے. اتنے مہینوں میں تمام انویسٹیگیشن کر کے بندے ڈھونڈنا اور قتل کرنا ناممکن تھا. ان ڈاکومنٹس کے اس ریفرنس وہ صرف خط پڑھتا تھا اور بندے نکال لیتا. کس کا ذکر ہے اس کے اندر, صرف وہ خط پڑھتا تھا اور بندے نکال لیتا تھا. اللہ نے اس کو کوئی سپورٹ فراہم کر دی تھی. پھر جب وہ مختار کا جو ہے اس کو مختار شہید ہوئے تو یہ جو ہے وہ عبداللہ ابن زبیر کے پاس آ گئے. عبداللہ ابن زبیر جو ہے وہ بھی جید صحابی تھے. ان سے یہ ہوتے ہوئے بنو امیہ نے لے لیے. یہ ڈاکومنٹس مطلب ہر دور میں محفوظ رہے. بنو امیہ سے بنو عباس اور بنو عباس سے ہوتے ہوئے یہ غرناطہ کے سرخ محل تک پہنچ گئے. غرناطہ کے سرخ محل پہ جب قبضہ ہوا ہے تو یہ ان کی جو کرتبہ یونیورسٹی ہے اس نے اس کو جو ہے وہ تاریخی ہیریٹیج ڈکلیئر کر کے اس کو سنبھال لیا ہوا ہے. آج بھی یہ پورے 126 127 خط اپنی تمام مائنیوٹ ڈیٹیلز کے ساتھ کرتبہ یونیورسٹی کی مینوسکرپٹ لائبریری کے میوزیم میں محفوظ ہے. اللہ ایسے محفوظ کرتا ہے چیزیں. اب واپس آتے ہیں کہ یہ حمید ابن مسلم کا کردار آپ کو سمجھ آ گیا. اس کی
پورا ذکر پری فیس میں ارنسٹ ونسنٹ نے اپنی کتاب اے لیجنڈ ان وار ہسٹری کربلا، اس پریفیس کے 30 صفحوں میں جو اس نے کہا ہوا ہے نا، اس نے کہا کہ جی میں جتنا اس معاشرے کو سمجھتا ہوں اور جتنی میں نے جنگیں کور کی ہیں اور جتنا مجھے زندگی گزر گئی ہے، میں نے ان مناکس کو دیکھا ہے، تو مناکس کے ساتھ جھوٹ بولنا موت کو دعوت دینا ہوتا تھا. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو ڈاکومنٹس ہیں یہ اس نے اپنے امیر کے ساتھ یا اپنے بادشاہ کے ساتھ جھوٹ بولا ہوگا. سو میں اس کو ہی حقیقت مان کے یہ کتاب لکھ رہا ہوں جو میری سمجھ سے بالاتر ہے. وہ کہتا ہے کہ حمید ابن مسلم کے ڈاکومنٹس کے مطابق کربلا میں جو 3 لاکھ کی فوج آئی تھی، جب کربلا کی جنگ ختم ہوئی اور ہم نے لاشیں گنی تو ہماری فوج کے 84,647 یا 648 لوگ مارے جا چکے تھے، اور پھر اس کے اوپر وہ پورا اس 2.5 لاکھ میں سے 84,000 لوگ مر چکے تھے. اب یہاں سے وہ اپنا پورا جو ہے نا وہ بلٹ اپ کرتا ہے اپنا چیپٹر، اور اب وہ سارا کہ وہ کہتا ہے کہ میں اتنی زندگی گزر گئی، میں نے کبھی کوئی ایسی وار نہیں دیکھی وداؤٹ فائرنگ اے سنگل بلیٹ، اتنے بندے مر گئے. اور جب میں کربلا کا ٹائم لائن دیکھتا ہوں تو کربلا کا ٹائم لائن 8 سے 10 گھنٹے کی جنگ ہے، اتنے تو سیکنڈ نہیں ہے جتنے بندے مر گئے، اتنے تو سیکنڈ نہیں ہے جتنے بندے مر گئے. تو یہ جو ہے یہ لیجنڈ ہے. اس نے کہا کہ جی میں نے جو ہے نا وہ ایٹم بم گرتے ہوئے بھی دیکھے ہیں، میں نے کبھی اتنی اموات ایک جگہ ایک موقع کے اوپر ہوتی نہیں دیکھی. میں نے دنیا کی بڑی جنگیں دیکھی ہیں، میں نے اس کو کبھی اس لیول کی جنگ ہی نہیں دیکھی کہ وداؤٹ فائرنگ اے سنگل بلٹ. اور وہ مطلب کیسے تلوار چلتی تھی اور کیسے یہ لوگ ہیں. اور اسی میں ایک چیپٹر ہے جس کے اوپر آخری چیپٹر جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے اوپر اس نے ایک بنایا ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے اس بات کے اوپر جو ہے نا وہ کبھی حیرت ہوتی ہے، یہ جملے اس کے بالکل ایگزیکٹ، کبھی حیرت ہوتی ہے اور کبھی مجھے لگتا ہے کہ شاید مسلمانوں کے اوپر اللہ کا کوئی خاص ہی کرم ہے. اب وہ کرسچن ہے، وہ کرسچن ہے، اور وہ اس دور میں مطلب کرسچن سے اینٹی کرسچن، یعنی اسپین نے تو مسلمانوں کو مار کے حکومت لی تھی نا، اسپین میں تو مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا، تو وہ جو ہیٹریٹ تھی وہ بھی تو نسلوں تک چلتی رہتی ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی خاص ہی کرم تھا. they were blessed، مطلب ان کے جملے ہیں they were blessed، کہ اتنے جو ہے نا وہ دلیر اور اتنے زبردست لوگ، ان کو کوئی غیبی مدد نہ ہوتی تو یہ اتنے بندے قتل ہی نہ ہو سکتے. امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ سے 11,000 سے زیادہ بندے اس قتل ہوئے. 11,000 سر. ہیروشیما اور ناگاساکی میں ایٹم بم کے بعد بھی شاید اتنے بندے نہیں مرے. یہ لیجنڈ ان وار ہسٹری کربلا یہ پڑھنے والی کتاب ہے. اب لوگ اس کے اوپر اعتراض کریں نہ کریں، اس نے بھی اپنی مینوسکرپٹ، اس نے بھی پورا، یعنی اس نے بھی پوری ایک حوالہ دیا ہوا ہے کہ یہ لیٹر ہے، یہ نمبر ہے، یہ ریفرنس ہے، یہ سارا یہ بتاتی. اور وہ اس کے پیچھے یہ بھی بلڈ کرتا ہے کہ منارک کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا جا سکتا تھا. منارک کو یہ بتانا کہ فوج مر گئی ہے، یہ مر گئی ہے، ہاں تو وہ تو اپنی قبر کھودنے کے مترادف تھا. اس میں ایک ایک چیز اس نے یہ بیان کی ہوئی ہے. اس نے کہتا ہے کہ یہ جو کربلا کی جنگ ہے نا، یہ میری زندگی کے لیے ایک لیجنڈ ہے. ارنسٹ ونسنٹ، یہ میں بار بار اس کتاب کا حوالہ دیتا ہوں. یہ کتاب جو جب میں نے پڑھی تھی میں اس وقت گریجویشن میں تھا، یہ بہت پرانی بات ہے. اور یہ کتاب میرے دادا ابو کی لائبریری میں ملی تھی، اور پھر وہاں سے میں نے اس کا ایک جو ہے نا وہ بڑا سنبھال کے رکھا، اس کی کاپی بھی کروا کے رکھی. لیکن وہ پی ڈی ایف پہ میں نے اس کو ڈھونڈنے کی بڑی کوشش کی ہے، لیکن شاید وہ 1961 کو اب سال بہت ہو گئے ہیں. اب وہ ان کی جو ہے نا ہو سکتا ہے وہاں کے لائبریریوں میں جا کے کہیں جو لوگ اسپین میں ہیں وہ شاید کردوا یونیورسٹی کی لائبریری میں اس کو ڈھونڈ سکیں، ورنہ یہ مطلب یہ حقوق دیکھیں نا، کرسچین کا ہمارے لوگوں کے ساتھ کیا تعلق. وہ ان کے لیے مطلب ایسی ہے نا کہ وہ ایک عام سی کتاب ہے. یہ اس کا بیسٹ آف دی بیسٹ پروفیسر ارنسٹ کا تو نہیں ہے نا، یہ ہمارے لیے ٹھیک ہے. ان کے لیے تو نہیں ہے، ان کے لیے تو وہ ایک ان کی ایک بس پبلیکیشن ہے. وہ ہو گئی، ہونے کے بعد پتہ نہیں اس کے دوبارہ پبلش ہوئی نہیں ہوئی مجھے نہیں پتا، لیکن اس کا فرسٹ ایڈیشن 1961 کا مجھے یاد ہے، اس کا ٹائٹل بھی یاد ہے، اس کی ایک ایک چیز یاد ہے. تو اس نے جو ہے نا وہ یہ جو کتاب ہے اس میں حمید ابن مسلم کا جو کریکٹر ہے یہ بہت ہی شاندار ہے. اور حمید ابن مسلم کو جو ہے، ابھی بھی ابن مسلم تو خیر ایک کریکٹر رہ گیا نا، اس نے ایک ایک چیز، یعنی کہاں کہاں یہ سر رکے، کہاں کہاں رستے میں کیا ہوا، کس کے ساتھ کیا ہوا، یعنی قید خانے کے حالات نہیں ہیں اس میں.
قید خانے سے پہلے پہلے دمشق کے دروازے تک پہنچنے تک کے سارے راستے، کون سا بچہ کہاں شہید ہوا، کون سے بچے کی قبر کہاں ہے، کہاں بنی،